پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں نا، پہلے تو ایک بات سب کو معلوم ہے لیکن ذرا یاد دلا دوں گا، سب جانتے ہیں، سب، کوئی ایسا نہیں جو نہ جانے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا، اور دو چیزیں ہیں کیا؟ اس کے کئی نام ہیں، گرامر کے حساب سے دیکھیں، شریعت کے حساب سے دیکھیں، تصور کے حساب سے دیکھیں، دنیا کے حساب سے دیکھیں، بات وہی ہے، نام الگ الگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو نام بولے جاتے ہیں، میں وہی لوں، باقی سب لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تن اور من، تن اور من، وہی تو چیزیں ہیں نا، ایک ہے تن اور ایک من، تن من، تیسری چیز کا نام لے رہا ہوں، تیسری چیز بھی بولی جاتی ہے تن من دھن، تن من دھن، تن من اور دھن۔ تو کیا اب تن کے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تن کسی کا؟ ہو سکتا ہے بھئی یہاں کوئی ایسا بھی ہو جو یہ بھی نہ سمجھے، کیونکہ سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، ہمارے پاس تو اس کو سمجھنے کی فرصت نہیں ہے، ہم تو ایک چیز کے سمجھنے میں اتنے پھنسے ہیں، ایک ایک بجے تک اسی کو سمجھنے میں لگے۔ اب کون تن کو دیکھے، کون من کو، اس کو سمجھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ تن مانا یہ جسم، تن مانا جسم، اور من مانا دل، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کو روح کہیں، اندر کہیں، باطن کہیں، تن اور من، اندر اور باہر، دو کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ جب تک ملے ہوئے ہیں تو حیات، جدا ہوئے تو موت۔ تن من کی جدائی ہوئی تو ثابت کیا ہوا؟ ملنے کا نام حیات ہے اور بچھڑنے، جدا ہونے کا نام موت ہے۔ اور یہ جو قوم آج کل کمزور ہوئی ہے نا، وہ کمزور اس لیے ہوئی کہ زندہ ہے ہی نہیں۔ زندہ ہوتی کب؟ جب سب ملے رہتے، اور جب ہو گئے جدا جدا تو پھر حیات ہے کہاں؟ کھانا پینا کوئی حیات تھوڑے ہے، گائے بھی کھا رہی ہے، بیل بھی کھا رہا ہے، قوم کی حیات اتفاق سے ہے، اتفاق سے۔ اور یہ اتفاق کب ہوگا؟ جب اس کی بات ایک ہوگی، بات اور ایک بات تب ہوگی جب کسی ایک کو کیا کر لے، رہبر مانے۔ اور یہاں تو گھر میں 10 رہبر ہیں، جتنے سب رہبر ہیں، اب بات ایک ہے۔ جو گھر میں جو بات ایک نہیں تو علاقے میں قوم کی بات ایک ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کرے اتفاق ملے، تن اور من دو۔ اب اکثر لوگ، بے شمار لوگ ہیں، بھئی ایک بات ذرا غور سے سن لیں، جیسے ہمارے تن کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے نا، ویسے من کو بھی ہے۔ ہاں بالکل حقیقت ہے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوشش کرے یا نہ کرے، لیکن بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں، جتنی ضرورتیں اس تن کو ہیں اتنی ہی ضرورتیں اس من کو ہیں۔ ہاں بالکل، یہ الگ چیز ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں، ضرورت کی چیزیں جو ہیں، وہ چونکہ معاملہ جدا ہے اس لیے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر بتائیے، جسم کو خوراک چاہیے، جسم کو خوراک چاہیے، تو من کو خوراک کی ضرورت نہیں ہے کیا ہے؟ تو پھر من کو کیا کھلائیں گے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ تن مٹی سے بنا، خوراک ساری وہ ہے جو مٹی سے نکلتی ہے، من یہاں کا نہیں، روح عالم ارواح سے ہے، اس لیے اس کی خوراک بھی یہاں سے نہیں وہاں سے آئے گی۔ اس لیے قرآن میں رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور تڑپنے والے تیری روح بھوکی ہو گئی اس لیے تڑپ رہی ہے، کوئی علاج نہیں۔ اگر تو اسے سکون دینا چاہتا ہے تو رات دن رب کو یاد کر، خدا کے ذکر سے سکون ملے گا۔ خوراک مل گئی، خوراک مل گئی۔ جسم کو پیاس لگے تو پانی پیتے ہیں، اور من کو پیاس لگے تو نبی کی محبت کا جام پلا دیں، بالکل سکون مل جائے گا۔ تو ایک ہے تن اور ایک ہے من۔ اور اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، ذرا اس جملے پہ غور فرمائیں۔ ساری دنیا من سے بے خبر تن میں الجھی ہوئی ہے، نہ میں اس سے نکل سکتا ہوں نہ آپ، ہوگا کوئی ایک جو اس سے باہر ہو۔ ساری دنیا، وہ صدر سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے اور پھر جتنی بھی انسانوں کے طبقات ہیں، ایک مزدور مصری
سب اسی تن کے پیچھے لگے ہیں۔ کس کے پیچھے؟ تن کے پیچھے۔ مکان کس لیے بن رہا تھا؟ اسی تن کے لیے۔ لباس کس لیے بنا رہے ہیں؟ تن کے لیے۔ تن کے لیے۔ یہ سارا ہمارا پورا معاملہ زندگی بھر کا کس کے لیے؟ تن کے لیے۔ تن کے لیے۔ اب سنیں، قسم رب کی، اسی سرزمین پر کچھ بندے وہ ہیں جنہیں تن کی فکر نہیں، فکر من کی۔ کیوں بھائی من کی فکر کیوں ہے؟ تن کی کوئی فکر نہیں، نہ سردی کی، نہ گرمی کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ اوڑھنے کی، نہ پہننے کی، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا۔ ایک قلندر اسی سرزمین پہ اپنا یہ پورا کا پورا یہاں پر یہ چھکا جما کے گیا کہ مجھے تن کے لیے نہیں، مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ من کے لیے کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اکثر سارے لوگ تو اسی تن کے پیچھے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جنہیں ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ من کی۔ کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب سن لیں۔ کیوں کا جواب سن لیں، وہ اس لیے کہ بڑی مشہور بات ہے اور متحقق بات ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تو مال کو دیکھتا ہے نہ شکل کو، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے، یعنی من کو۔ اللہ تعالیٰ کس کو دیکھتا ہے؟ من کو۔ اور جس کا من صاف وہی بنا اللہ کا ولی۔ گویا کہ یہاں معاملہ رب کی بارگاہ میں تن کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ اگر ہفتہ کلیم کے راجا ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، بہت جو بالکل صاف اور چٹا اور گورا کلر ہے، بڑے قداور ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں، دکھنے میں افغانی لگتے ہیں، مال کی بھی کمی نہیں، چار امپورٹڈ گاڑیاں کھڑی ہیں، محل بنا لیے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں محل نہ ہو، اور دنیا کا کوئی بینک ایسا نہیں جہاں بیلنس نہ رکھا ہو۔ آپ چاہے جو کر لیں لیکن خدا اسے نہیں دیکھتا، رب تو تیرے من کو دیکھتا ہے، اور جس نے من صاف کیا وہی رب کی بارگاہ میں مقبول بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب من کو دیکھتا ہے۔ نمازی پڑھ رہے ہیں تو رب وہاں نمازی کے اس سجدے رکوع کو نہیں، من کو دیکھتا ہے کہ کس لیے پڑھ رہا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہے۔ اور یہ من جو ہے وہ یہاں ہے یا کہیں اور ہے؟ یہاں پر کئی مسئلے نکل سکتے ہیں لیکن اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے لوگ جو کھڑے ہیں مسئلے پہ اور گھوم رہے ہیں بازار میں، تو ان ولیوں نے پیچھے سے نماز چھوڑ دی اور چلے گئے، حقیقت میں چلے گئے۔ امام صاحب کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور ادھر قرات ہو رہی ہے، بڑے اچھے قاری ہیں سبحان اللہ، جیسے کہ مصر سے پڑھ کر کے آئے ہیں، اور یہ نماز یہاں پڑھ رہے ہیں، اور پھر دھندا کاروبار بازار میں من ادھر تن ادھر، من ادھر تن ادھر، ہمیں کیا خبر کہ من کدھر تن کدھر۔ لیکن یہ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ سائیں بابا میاں رحمت اللہ علیہ اور یہ ہمارے بزرگ جو یہاں سوئے ہیں مثلا قلندر رحمت اللہ علیہ، یہ کہتے بھئی نماز کیوں نہیں پڑھتے، جماعت میں کیوں نہیں ہو؟ تو ہم نے تاریخ میں پڑھا وہ اماموں کے پیچھے کھڑے ہیں اور امام بھی ولی ہیں، ذرا سا من ادھر ہوا نماز چھوڑ کے روانہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا نماز کیوں چھوڑی؟ فرمایا من جب ادھر تھا تو میں پیچھے تھا، من ادھر گیا میں ادھر گیا۔ اللہ تو من کو دیکھتا ہے، اور پھر یہ جتنا صاف ہوگا نا اتنے ہی سارے اعضاء صاف ہوں گے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا فی جسد الانسان مضغۃ لو صلح صلح الجسد کلہ لو فسد فسد الجسد کلہ۔ صحابہ کا مجمع ہے، حضور نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا یا لتھڑا ہے، اور فرمایا اگر وہ سدھر گیا سب سدھرے، وہ بگڑا سب بگڑے، ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا یہ لتھڑا ہے لتھڑا، اور بالکل اسی طرح یہ دل ہے، یہ من ہے۔ فرمایا آنکھ تب صحیح ہوگی جب یہ صحیح، کان بھی تب صحیح ہوں گے جب یہ صحیح، ہاتھ بھی تب صحیح ہوں گے جب من صحیح، پاؤں بھی تب صحیح ہوں گے جب من صحیح۔ جب تک من صحیح نہیں تو تن بھی صحیح نہیں۔ اب سارا مدار ہے کس پہ؟ اور اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔
ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں. ہماری تو پوری توجہ تن پہ، اور تن بنا مٹی سے اور جائے گا مٹی میں اور کھائے گی مٹی. جو مٹی میں ملنے والی چیز تھی سارا کچھ اس لیے، اور جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور جنت کا مژدہ سنانے والی چیز تھی، ہم اس سے بے خبر. کیا یہ عقل مندی ہے؟ یا تو یہ کہیں کہ مانتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے، نعوذ باللہ. اور اگر مانتے ہیں تو پھر سوچتے کیوں نہیں بھئی کر کیا رہے ہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب عجیب اتفاق ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن رات دن جو کر رہے سب اسی تن کے لیے، جمع کیا تن کے لیے، بچایا تن کے لیے، اور جو خرچ کیا وہ سب تن پر. اور یہ تن آسائشی میں لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی اچھا تن کے لیے، شربتیں بھی تن کے لیے، اور یہ جو کچھ اچھا لباس سردیوں میں گرم، گرمیوں میں بڑا باریک اچھا لباس، یہ سب تن کے لیے، سرما تن کے لیے، تیل تن کے لیے، اور یہ صابن اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب تن کے لیے. اجلا اجلا تن، ذرا سا بھی داغ نہ لگے، نہ کپڑے پہ لگے نہ جسم پہ لگے. حیرت کی بات ہے کب تک یہ تن کو اس طرح تم سنبھالتے رہو گے؟ ایک دن جب من الگ ہوا تو تن مٹی سے بڑا گیا مٹی میں. اب من کے پاس کچھ نہیں، من بالکل ننگا، من بالکل بیمار، من بالکل عاری، نہ اس نے پہنایا، نہ کھلایا، نہ پلایا. اب یہ من وہاں ان منوں کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا جو من 14ویں کے چاند کی طرح قیامت میں چمکیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا. ایک آیت اور عرض کروں، اور بڑی مشہور آیت ہے، اور پھر میں اس کا آخر میں بڑے اختصار کے ساتھ کیوں میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ تھوڑے سے لفظوں میں خلاصہ بھی عرض کر دوں گا، لیکن پہلے یہ آیت سماعت فرمانا. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ قرآن ہے. رب نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ اولاد، لیکن کام کیا آئے گا؟ جو اللہ کے دربار میں صاف من لے کے آیا. کام کیا آئے گا؟ مال نہیں، اولاد بھی نہیں. دو ہی چیزیں کام آتی ہیں، کبھی مال کبھی اولاد. میدان محشر میں، آخرت میں، قیامت کے دن رب نے فرمایا دھوکے میں مت رہنا، یہ چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی. جمع کرو جتنی کر سکتے ہو، بچا کے رکھو جتنی بچا سکتے ہو، اور تم کروڑ پتی لکھ پتی بن جاؤ، وزیر اعظم صدر بن جاؤ، پوری دنیا کو مٹھی میں کر لو، لیکن یہ چیزیں یہاں کام آ سکتی ہیں، وہاں کام نہیں آ سکتی. وہاں کام کیا آئے گا؟ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بارگاہ خدا میں پہنچا اور اس کے ہاتھ میں دل صاف تھا. کیا کام آئے گا؟ صاف دل. اب اصلی بات ہے، دل کو صاف کرنا. دنیا میں جتنے بھی مشکل کام ہیں ان میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے اس دل کو صاف کرنا. بہت مشکل، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مشکل اور آسان نہ ہو، بڑی بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. ہے مشکل لیکن آسان. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رب کی بارگاہ میں صرف دل صاف، دل جو تندرست ہو، کوئی اس میں بیماری نہ ہو، کسی قسم کا شکم نہ ہو، کسی قسم کی کمزوری نہ ہو، کسی قسم کا اس پہ ذرا سا بھی گناہ کا داغ نہ ہو، ایمان کے نور سے منور ہو. صاف دل لے کے بندہ پہنچا، 8 دروازے کھلے، حوروں نے کہا آجا، ہم تو تیری منتظر تھی، انتظار تھا کہ آ رہا ہے کوئی پاک، اس لیے کہ جنت میں وہی جائے گا جو ہو پاک. کیا ناپاک جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا. ناپاک نہیں جائے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پاکی حاصل کرنی چاہیے. اور پاکی تب ملے گی جب میرے آقا کی سنتوں پہ عمل کریں گے، دین پہ عمل کریں گے، اسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے. پاک، اور پاک سے مراد یہ کپڑا نہیں، تن من.
اب میں عرض کر رہا ہوں یہ من جو ہے اسے صاف کرنا، اسے بیماریوں سے بچانا، اسے طاقتور بنانا اور اسے صاف رکھنا ہم جیسے کمزوروں کے بس کا روگ نہیں۔ اس لیے جب اس من والوں نے مل کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ہم کمزور ہیں اور ہمارا دشمن بڑا طاقتور ہے اور یہ ہمارے راستے پہ جال بچھا کر کے بیٹھا ہے، ہم جتنا بھی صاف کرنا چاہیں وہ پھر کار لگانے پہ تلا ہے، مولا ہم کمزور ہیں، ہمارا یہ من صاف کیسے ہو؟ قسم رب کی جھوم اٹھیں گے۔ رب نے فرمایا یہ تمہارے بس کا روگ نہیں، اگر ارادہ سچا ہے، عقیدت سچی ہے اور اگر تم واقعی من کو صاف کرنا چاہتے ہو تو رب نے فرمایا کونوا مع صادقین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ جہاں بھی عرس ہوتے ہیں عرس مبارک، وہاں پہ یہی آیت پڑھی جاتی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھئی کیوں سچوں کے ساتھ ہو جائیں؟ ان کے پاس دنیا میں تو کوئی چیز ہے نہیں، ساتھ ہوں گے تو ملے گا کیا؟ تو پھر وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں معاملہ تن کا نہیں ہے، وہاں معاملہ من کا ہے۔ ان کے ساتھ ہو جانے سے تمہارا من اگر بیمار بھی ہے ایک نظر سے تندرست کر دیں گے، اور تمہارا من اگر اندھیرے میں ہے وہ ایک نظر سے اس کے اجالے بنا دیں گے، اور تمہارا من اگر تمہیں دوزخ کی طرف لے جا رہا تو ان کی صحبت تمہیں دنیا ہی میں جنتی بنا، دنیا ہی میں جنتی۔ اب چاہیے کیا چاہیے؟ ایسا چاہیے جو اس من کو کیا کر دے۔ اس لیے قرآن میں رب نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اگر چاہیے تو ڈھونڈو، اگر چاہیے تو ڈھونڈو۔ یہ جو ہمارے سامنے یہ اللہ کے محبوب بندے سوئے ہیں، ان کی زندگی آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنی ہوگی، اور جو یہاں کے بسنے والے ہیں ان پر بالکل یہ راز کھلا ہوگا اور وہ واقف ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ان کا اتنا اونچا دنیاوی اعتبار سے مقام تھا کہ یہ سرحد کے سپاہی تھے، سرحد کے سپاہی تھے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ نہیں، سرحد کا سپاہی بننے سے آخرت نہیں سنورے گی، اس لیے آپ نے ٹھوکر مار دی اس سرحد کے سپاہی بننے کو۔ دل میں خیال آیا کہ اب سپاہی بننا ہے تو دین کا، لیکن دین کا سپاہی بننے کے لیے کوئی رہبر چاہیے جو پہلے نظر ڈالے اور دل سے ساری محبتیں نکال دے۔ تو پھر کسی نے کہا اجمیر چلے جا، اور جب اجمیر پہنچے تو وہاں سے اشارہ ہوا نہیں تیرا حصہ یہاں نہیں ہے، اور پھر پتہ بتا دیا اس سرزمین کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دادا امیر الدین حیدر کا دامن۔ ان کو اگر صاف کرنا ہے تو ایسے صاف کرنے والے کو ڈھونڈنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، بغیر ڈھونڈے۔ اور جو بغیر ڈھونڈے آتے ہیں خود ان کا دل صاف نہیں ہوتا، دوسروں کا دل کیا صاف کریں گے؟ یہ تو ہیرے ہوتے ہیں موتی چھپے رہتے ہیں، ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور پھر اشاروں سے کہیں جا کر کے پتہ چلتا ہے۔ اجمیر سے اشارہ تو ملا، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ بزرگ طلب لے کے گھر پہنچے، وہاں سے پیدل چلے، اور یہ آپ کے قریب ایک بستی ہے جس کا نام آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، رام جی کا گوڑیا۔ پیدل چلے، پاؤں میں چھالے پڑے، تھک کر کے بیٹھے، اور یہ امیر الدین رحمت اللہ علیہ یہاں اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں میرے ایک ہی کو مرید بنانا ہے اور میرا عاشق آ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اگر آپ کو اس کے اوپر سند چاہیے تو پھر یہ کلمات سننے والے بھی اور آنکھوں سے دیکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اور یہ سب سفر کیوں تھا؟ مال کی کمی تھی کیا؟ وہ تو بڑے عہدے پہ تھے، اچھی تنخواہ مل رہی تھی، اچھی وردیاں تھی، اچھا مقام اور مرتبہ تھا، حکومت کی نظر میں بڑی عزت تھی، لیکن یہ سب معاملہ تن کا تھا۔ انہوں نے کہا تن کام نہیں آئے گا، من۔ اور پھر اسی من کی شدھی اور من صاف کرنے کے لیے کوئی ہو جو اس کا ماہر ہو، اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور پھر جن کو سچی طلب ہوتی ہے تو حدیث پاک ہے، ایک بڑا مشہور قول ہے، من طلب وجد وجد،
तीन है, तलब सच्ची हो, कोशिश भी हो, तो एक दिन मकसद तो तलब सच्ची थी। कभी लूनी शरीफ, कभी अजमेर शरीफ, कभी अहमदाबाद के मज़ारात पे तलब सच्ची थी। और जब सच्ची थी तो रब ने वो मोती इन्हें इस दर से दिया, और दिया तो फिर इसी दर के हो के रह गए। आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है सच्ची मोहब्बत। साहब इन सिटियों को, शहरों को, और शहरों की उस जगमगाहट को, और फिर अपनों को छोड़ करके 2-2, 3-3 महीने इस दर पे पड़े रहना, और फिर यहाँ रोजाना लंगर पकाना, गरीबों को खिलाना, ये किसी तन के लिए नहीं, ये जो कुछ हो रहा था सब किसके लिए? मन के लिए। मन साफ तो सब साफ।